صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10. پروردگار عالم نے گزشتہ صفحے کی جو آخری آیت ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انہیں ایام اللہ کی یاد دلاؤ، اور پھر اس کی اب مثال بیان ہو رہی ہے. گویا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے انہیں ایام اللہ میں سے ایک یوم کی یاد دلائی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے یاد کرو. اذ انجاکم من آل فرعون، جب فرعون والوں سے اس نے تمہیں نجات عطا فرمائی. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت عذاب دے رہا تھا، تمہیں سخت مشکلات میں ڈالے ہوئے تھا، تکلیفیں پہنچا رہا تھا. وہ تکلیفیں کیا تھی؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ اسی کانٹیکس میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کے لیے یا اس دنیا میں آنے کے بعد ان کے وجود کو باقی نہ رکھنے کے لیے بنی اسرائیل کے خدا معلوم کتنے ہی بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ولادت کو تو نہ روک سکا، لیکن بہرحال یہ اتنا بڑا ظلم فرعون کی طرف سے ہوا. بیٹیوں کو بھی وہ جو زندہ رکھتا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ زندہ رکھنا کسی عقیدت کی وجہ سے تو نہیں تھا یا کسی حسن سلوک کی وجہ سے تو نہیں تھا. ان کو وہ نوکرانیوں کے طور پر استعمال کرنا، کنیزوں کے طور پر استعمال کرنا، یہی ان بچیوں کا اور ان خواتین کا کام تھا، جو ان کے ساتھ ان کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم تھا. پروردگار فرماتا ہے کہ یہ ان کو یاد دلاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس نعمت کو جب اللہ نے تمہیں فرعون والوں سے نجات عطا کی. وہ تمہیں سخت تکلیف دے رہا تھا، بچوں کو ذبح کر رہا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھ رہا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی. یہاں پر ربوبیت کا حوالہ ایک پہلو پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ بہرحال یہ اس طرح کی جو مشکلات ہوتی ہیں کہ جس میں ایک فریق یقیناً ظالم ہوتا ہے، مگر جو مظلوم ہوتا ہے اس کی آزمائش کے ذریعے سے پروردگار عالم اس کو پروان چڑھاتا ہے. یعنی اگر وہ قوم اس موقع پر بالکل ہی سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے تو یقیناً وہ ہلاک بھی ہو جائے گی اور فنا بھی ہو جائے گی. لیکن اگر انہی میں سے کچھ سوچنے سمجھنے والے افراد ریزسٹنس کے لیے تیار ہو جائیں تو طاغوت کی مجال نہیں ہے کہ پھر وہ انہیں اسی ظلم کے اوپر زیادہ عرصے تک باقی رکھ سکیں. بہرحال بنی اسرائیل والے کافی حد تک سبمسو ہو چکے تھے، اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا ان میں آنا اور جناب ہارون علیہ السلام کا آنا اور پروردگار عالم کا ایک خاص کرم کہ جس کے ساتھ اس نے فرعون والوں کو غرق کر دیا اور ان لوگوں کو نجات دے دی. یہ ایک بہت بڑی پروردگار عالم کی طرف سے نعمت تھی وہ جس کو یاد دلایا جا رہا ہے. مگر ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ نشانیاں تو اس کے اندر ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبار اور شکور ہیں، یعنی صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں. وَإِذْ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا، اطلاع دی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو حتماً، یقیناً، ضرورتاً، لازماً میں اس میں اضافہ کر دوں گا. یہ پروردگار کا بہت اہم وعدہ ہے کہ نعمتوں کا شکر، اور شکر کے وہی 3 مراحل ہیں کہ دل میں احساس ہو کہ یہ نعمت خدا کی طرف سے ہے، زبان سے اس کا اظہار ہو شکران للہ یا الحمدللہ کے ذریعے سے، اور عملی طور پر پھر اس نعمت کو وہاں استعمال کیا جائے جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پروردگار کا یہ وعدہ حتمی ہے کہ پھر میں اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو، ناشکرا پن دکھاؤ، یعنی پھر تم اس نعمت کو وہاں استعمال نہ کرو کہ جہاں خدا نے استعمال کرنے کے لیے دی ہے، یا تم دل میں بھی اس کا احساس نہ کرو، زبان سے بھی اس کا اظہار نہ کرو، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب پھر بہت سخت ہے، بہت شدید ہے.
یہاں پر بھی پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ جب اضافے کی بات کی تو حتمی بات کی، مگر جب عذاب کی بات کی تو صرف ایک وارننگ کا انداز اختیار کیا. یہ نہیں کہا کہ میں حتماً تمہیں عذاب دے بھی دوں گا، صرف وارننگ دی ہے کہ یاد رکھو کہ پھر میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، بہت شدید ہوتا ہے. اگلی آیت جو ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، تم کیا ہو، تم اور زمین میں جتنے افراد ہیں وہ سب بھی اگر اللہ کی نعمتوں کا کفران کر دیں، ناشکرہ پن دکھائیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ بے نیاز بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. یعنی یہ مت سمجھنا کہ تمہارے شکریہ کی وجہ سے پروردگار عالم کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے. یہ تو حق شناسی ہے، یہ تو انصاف کا تقاضا ہے، انسان کے انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ بندہ مومن بن کر پروردگار عالم کی نعمتوں کے سامنے اظہار شکر گزاری کرے. ورنہ خداوند متعال بے نیاز ہے، نہ خدا عبادت کا محتاج ہے، نہ خدا تمہارے شکریہ کا محتاج ہے، خدا کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے اور وہ قابل تعریف ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں، ان کی خبریں کیا تمہارے پاس نہیں آئی ہیں؟ قوم نوح و عاد و سمود، نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور قوم سمود. قوم عاد وہی جس کے پاس حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور قوم سمود وہی جس کے پاس جناب صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے. پروردگار فرماتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی زبانی گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئی ہیں ان قوموں کی؟ والذین من بعدہم، اور جو قومیں ان کے بعد آئی تھیں، سمود کے بعد بھی جو قومیں آئی تھیں، کیا ان کے بارے میں بھی تمہیں اطلاع نہیں ہے؟ لا یعلمہم الا اللہ، کہ جنہیں نہیں جانتا مگر صرف اور صرف خدا جانتا ہے. یعنی علم خدا میں تو ہے ہر فرد کے بارے میں، تو ہر قوم کے بارے میں بھی خدا جانتا ہے. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے اور بینات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں دبا لیا. اس جملے کی تشریح اپنے مقام پر بہت طولانی ہے، بہت اقوال ہیں اس میں، مگر اس کا سیدھا سادہ سامنے سمجھنے آنے والا مسئلہ یہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، اور جس طرح سے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ انگوش بددا ہونا یا انگلیاں اپنے منہ میں لے لینا، دانتوں میں تلے دبا لینا، انہوں نے حیرت کا اظہار کیا. یعنی انہیں وہ پیغام جو انبیاء لے کر آئے تھے، بینات لے کر آئے تھے، وہ ان کو اتنا تعجب آور ہوا کہ گویا انہوں نے اپنی انگلیاں جو ہیں اپنے دانتوں میں دبا لی. وقالوا، اور انہوں نے کہا ان کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا کہ جس کو تم پیغام لے کر آئے ہو، جس کا پیغام تمہیں دیا گیا ہے، اس پیغام کا ہم انکار کرتے ہیں. وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہمیں تو یقیناً شک ہے اس میں کہ جو تم دعوت ہمیں دے رہے ہو اور یہ پریشان کن ہے بات. یعنی انہوں نے اس بات کو تعجب آور بھی قرار دیا، سرپرائزنگ بھی قرار دیا، مشکوک بھی قرار دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تو بڑی ڈسٹربنگ باتیں ہیں جو تم ہمارے سامنے کر رہے ہو. یاد رکھیے گا کہ رسول ان کے سامنے بینات لائے ہیں. یہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. یہیں پہ ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور واپس اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ نص کا آ جانا اس بات کی کا لازمہ نہیں ہے کہ جتنے بھی افراد اس نص کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس صریح بات کو، ایکسپلیسٹ بات کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ سب کے سب اتنے شریف ہیں کہ قبول کر لیں گے. جن کو انکار کرنا ہوتا ہے وہ نص کے بعد بھی، صریح معجزے کے بعد بھی، صریح اعلان کے بعد بھی، بالکل ایکسپلیسٹ ایکسپلینیشن کے بعد بھی انکار کر دیتے ہیں. اگلی آیت جو ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالت رسلہم، رسولوں نے کہا فی اللہ شکن، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، کہ جو آسمانوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، زمین کا بھی پیدا کرنے والا ہے. یعنی اس میں تمہیں شک کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تمہارے سامنے اتنی بڑی نشانی موجود ہے، آسمانوں کو تم دیکھ رہے ہو، زمین کو تم دیکھ رہے ہو، کیا تمہارا وجدان، تمہارا ضمیر یہ گواہی نہیں دیتا کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے؟ خود اصل وجود خدا کے بارے میں تمہیں شک ہونا یہ تو ناقابل قبول بات ہے. یدعوکم، اور وہ تمہیں دعوت کیوں دے رہا ہے؟ وہ دعوت تمہیں اس لیے دے رہا ہے کہ تمہارا فائدہ ہو. وہ تو بے نیاز ہے جو بات آ چکی ہے. تو تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں تمہاری جو مدت حیات ہے اس کو پورا کرنے دے. یہ بات پہلے بھی آ چکی
کہ زندگی کی ایک میکسیمم لمٹ ہے اور ایک منیمم لمٹ ہے۔ منیمم جو مہلت ہے وہ تو ہر ایک کو ملے گی، انکار کے بعد بھی ملے گی، مگر جو زندگی کا آخری سرا جہاں تک انسان پوٹینشلی زندگی گزار سکتا ہے، میکسیمم جو لمٹ ہے اس کے اندر کٹوتی ہو جائے گی اگر ایک انسان نے ان اسباب کو فراہم نہیں کیا۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سمجھایا گیا تھا کہ پہلے جو منیمم جو لمٹ ہے وہ تو پروردگار عالم کی طرف سے طے شدہ ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، گویا یہ لوح محفوظ کے اندر سب شدہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے معاملہ کہ اس کے اندر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اگر انسان اس طرح سے انکار نہ کرے، دوسری چیزوں کا خیال رکھے، تو پروردگار عالم کی طرف سے جو میکسیمم لمٹ اس کے لیے رکھی گئی ہے وہاں تک بھی وہ پہنچ سکتا ہے۔ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ رسولوں کے اس سنجیدہ پیغام کو سمجھتے اور قبول کرتے، انہوں نے پھر کیسے رپلائی کیا؟ قالو، انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو بس ہم جیسے بشر ہو، یعنی تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم ہم جیسے بشر ہو۔ تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روکو اس چیز سے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، یعنی تم ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں خواہ مخواہ ہٹانا چاہتے ہو۔ فاتونا بسلطان مبین، تو لے آؤ کوئی کھلی ہوئی دلیل ہمارے پاس۔ پھر نوٹ کیجئے کہ رسول جو لے کر آئے تھے اس کو قرآن نے بینات کہا، انہوں نے بینات نہیں مانا، اور یہ پھر اسی پر اصرار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آؤ۔ لہذا پھر یاد دلا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اگر رسول نے کسی چیز کو بہت واضح طور پر بیان کر دیا ہو تو اس کے بعد جتنے سامنے سننے والے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اسی طریقے سے اسی اسپرٹ میں قبول کر لیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہیلے بہانوں سے کام لیں، جیسا کہ ہم غدیر کے واقعے کے بعد بھی انکار کرنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 10 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔